اس لیے کہ میری عبادت چھوڑ رہے ہیں. بعض کہتے ہیں جیب میں پیسے ہیں، بیمار اسپتال لے جاؤں گا، اس کا علاج کروں گا، دعا کی کیا ضرورت. بعض کہتے ہیں کہ اشیاء خریدوں گا، سرمایہ میرے پاس ہے، دعا کی کیا ضرورت ہے. بعض کہتے ہیں گھر گر گیا، کیا ہوا، سرمایہ اور دولت میرے پاس ہے، بینک بیلنس موجود ہے، بہت سارا سرمایہ بینکوں میں پڑا ہوا ہے، دوسرا نیا گھر آباد شاندار آباد کروں گا، دعا کی ضرورت کیا ہے. یہ متکبر ہیں، اور اللہ کی عبادت سے تکبر کرنا بہت بڑا خطرہ ہے، اور یہ شیطان کی خصلت ہے. اللہ جل شانہ کی عبادت سے اس نے تکبر کیا، منہ ناک چڑھا ہے. تو دعا عبادت ہے. ایک چیز بھی آپ کو مانگی ہوئی نہ دی گئی لیکن پھر بھی آپ سمجھے کہ آپ عبادت اللہ تعالیٰ کی کر رہے ہیں، اس لیے دعا عبادت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں ارشاد فرمایا حدیث میں کہ دعا عبادت ہے، اور دوسرے میں ارشاد فرمایا الدعاء مخ العبادت، عبادت کا مغز ہے، مغز نچوڑ ہے. آپ بادام توڑتے ہیں، اس کی گری نکال کر کھاتے ہیں، یہ مغز بادام ہے، اور اس کا چھلکا آپ پھینکتے ہیں. آپ اخروٹ کھاتے ہیں، اس کی گری اور مغز کھاتے ہیں، اس کا چھلکا پھینکتے ہیں، مغز. یہ مغز سے مراد یہاں یہ ہے، دعا وہ عبادت کا مغز ہے، عبادت کا نچوڑ ہے، عبادت کا خلاصہ ہے. کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، با وضو، بے وضو، جنابت میں، طہارت میں، ہر حال کے اندر، میدانی جنگ میں، امن میں، گھر میں، مسجد میں، مجمع میں، تنہائی میں، ہر جگہ دعا آپ مانگے، عبادت میں لگے ہوئے. بازار میں، راستے میں، گلی کوچے کے اندر آپ مسلسل عبادت میں لگے ہوئے ہیں جب تک آپ اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں. دوسری بات یہ کہ دعا سے نفع ملتا ہے، فائدہ ہوتا ہے ضرور، یہ بھی یقین رکھیں. تیسری بات یہ کہ دعا کا نفع اللہ تعالیٰ کے ہاں مقدر ہے، مقرر ہے، اللہ کے ہاں لکھا ہوا ہے. یہ شخص دعا مانگے گا اور میں اس کو یہ دوں گا، پہلے سے لکھا ہوا ہے. اس لیے اس پریشانی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے کہ میں نے دعا مانگی، مجھے وہ چیز نہیں دی گئی. اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور دے گا. چوتھی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ دعا کو قبول کرتا ہے، لیکن آپ کی مانگی ہوئی چیز آپ کے وقت میں، جس وقت میں آپ مانگ رہے ہیں، اور جو چیز آپ مانگ رہے ہیں وہ نہیں، وہ چیز اللہ تعالیٰ دے گا جو وہ دینا چاہتا ہے، اور اس وقت میں دے گا جس وقت میں اللہ تعالیٰ تیرے لیے مناسب سمجھتا ہے. بچہ مختلف چیزیں مانگتا ہے لیکن ایک وقت میں اس کے لیے مفید نہیں ہوتی. ایک بچہ صحت مند ہے، تندرست ہے، تو زکام کی، کھانسی کی دوائی وہ مانگتا ہے، مجھے یہ شیشی دے دو تاکہ میں یہ پیوں. اس کے ماں باپ اس کو نہیں دیتے، اس لیے کہ اس موقع پر یہ دوائی پینا اس کے لیے ٹھیک نہیں. جب اس کو کھانسی لگ جاتی ہے، زکام لگ جاتا ہے، تو وہ دوائی اس کے لیے، وہ سیرپ اس کے لیے مفید ہے. لیکن بچہ کہتا ہے کہ نہیں، وہ لاتے مارتا ہے، الٹ پلٹ ہوتا ہے کہ میں نہیں پیوں گا. ماں باپ زبردستی اس کو پلاتے ہیں، اور یہ زبردستی جو پلاتے ہیں اس میں اس بچے کا نفع ہے. پینے کے بعد 2-3 خوراک لینے کے بعد بچہ ٹھیک ہو جاتا ہے. تو کبھی انسان اپنے لیے وہ چیز مانگتا ہے جو اس کے لیے شر ہو، اور کبھی اللہ جل شانہ وہ چیز نہیں دیتا جو وہ مانگتا ہے، بلکہ ایک اور چیز دیتا ہے، اس لیے کہ اس میں اس کے لیے خیر ہے. عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم. ایسا ہوتا ہے اس لیے کہ انسان اپنے نفع کو نہیں پہچاتا. تو دعا سے نفع ہوتا ہے، دعا عبادت ہے، دعا سے نفع ہوتا ہے. نفع اللہ جل شانہ کے ہاں لکھا گیا ہے، اور اللہ جل شانہ دعا جو دعا ضرور قبول ہوتی ہے، لیکن قبولیت کے معنی یہ نہیں ہے کہ آپ کی مانگی ہوئی چیز آپ کو دی جائے، بلکہ دوسری چیز بھی آپ کو مل سکتی ہے. میں آپ کو فوائد بتاتا ہوں جو مختلف احادیث کے اندر ذکر ہے. کبھی آدمی دعا مانگتا ہے، وہی چیز انسان کو اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے. اور شاید آپ میں بہت سو نے یہ تجربہ کیا ہوگا کہ دعا مانگی یا آپ کے لیے کسی اور نے مانگی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ چیز دی. بیٹا نہیں ہوتا، خود مانگا یا کسی کے پاس چلے گئے، اس شخص نے آپ کے لیے بیٹے کی اولاد کی دعا کی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو دے، بین ہی وہی چیز دی گئی. دعا کی قبولیت یہ سب جانتے ہیں. کبھی کبھی اللہ جل شانہ وہ چیز دیتا ہے لیکن اسی وقت نہیں دیتا، سال ہا سال اس میں گزر جاتے ہیں، پھر دعا قبول ہوتی ہے، وہی چیز دے دیتا ہے. کبھی اللہ جل شانہ، یہ دوسرا فائدہ. تیسرا، ایک دعا کی قبولیت ہوتی ہے
کبھی اللہ جل شانہ وہ چیز نہیں دیتا، اس کے جگہ کسی اور چیز کی تمہیں ضرورت تھی، وہ چیز آپ کے لیے زیادہ ضروری ہے، اللہ تعالیٰ وہ دے دیتا ہے، جو آپ کی مانگی ہوئی چیز ہے وہ نہیں دیتا۔ چوتھی اللہ جل شانہ، یا پانچویں اللہ جل شانہ وہ چیز نہیں دیتا جو آپ مانگتے ہیں، لیکن اس دعا کی برکت سے کوئی مصیبت آپ سے ٹلا دیتا ہے۔ فتنہ آ رہا تھا، آپ کو فتنے سے محفوظ کر لیا، عذاب آ رہا تھا، آپ کو عذاب سے محفوظ کر لیا۔ بڑے فتنے آج کل آ رہے ہیں جو آپ کی ایمان کو خطا کریں گے، اللہ تعالی ہم سب کی ایمان کی حفاظت فرمائیں۔ دجالی فتنے ہیں، اس کے پیش خیمے ہیں۔ دعا کو بالکل ایسا بنائیں جس طریقے سے ہر وقت آپ کے ساتھ کوئی چیز رہتی ہے، بس آپ مانگیں گے کچھ، اللہ جل شانہ اس کی وجہ سے فتنوں سے بچائیں، یہ کتنا بڑا فائدہ ہے۔ دجالی فتنوں سے بچائیں، آس پاس کے فتنوں کے اثر سے اللہ تعالیٰ کو محفوظ رکھے۔ تو دعا کی قبولیت یہ بھی ہے، دعا کی قبولیت یہ بھی ہے کہ اللہ جل شانہ اس کے ذریعے سے اپنی محبت نصیب فرماتا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے حدیث بھی بیان کی اور ایک واقعہ بیان کرتا ہوں جو پہلے بھی بیان ہوا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس مال مویشی زیادہ تھے، غوان و سروغوان ابراہیم علیہ السلام سے۔ انبیاء کرام بڑی بیزی سرولی دی چھے عوام و تربیت بسنگ کے اللہ جل شانہ براہ راست داغی تربیت کی دا انبیاء ہو۔ ابراہیم علیہ السلام غوانمو ملمچ بیرال اس خیب و ترو پر زول و علال بیکو۔ یوزلی ایک دفعہ آپ جنگل میں نکلے تھے مال مویشی چرانے کے لیے، ایک بوڑھے کو دیکھا، آبادی سے بہت دور ایک بوڑھے سے ملاقات ہوئی۔ الیک سلیک کے بعد اس سے پوچھا آپ یہاں کیا کرتے ہو؟ کہتے ہیں کہ بس یہی اللہ کی عبادت کرتا ہوں، اللہ اللہ کرتا ہوں۔ بہت بوڑھے تھے، وہ کافی عمر کے تھے۔ تو جو کھانا تھا وہ بھی بتایا کہ فلاں درخت کے اندر اللہ تعالیٰ پھل دیتا ہے، پانی پیتا ہوں چشمہ۔ پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ آپ اپنا مکان اور گھر مجھے دکھائیے، آپ کہاں رہتے ہیں؟ تو ایک غار میں چلے گئے اور دریا کو پار کر کے دریا کی سطح کے اوپر یوں دونوں حضرات جا رہے تھے، ایک پیغمبر ہے، ایک پیغمبر کا امتی ہے، ولی اللہ ہے۔ جس طریقے سے زمین کے اوپر آدمی چلتا ہے بغیر کشتی کے، وہاں گئے، پہاڑ کی ٹھو میں غار کے اندر گھس گئے، یہ میری جگہ ہے، یہاں میں رہتا ہوں۔ غار کے اندر وہ رہ دیتے وہ بزرگ۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا چلو، جب جدائی کا وقت آیا تو فرمایا کہ دعا مانگتے ہیں، تم دعا کہو۔ اس شخص نے پہچانا نہیں تھا کہ یہ ابراہیم خلیل اللہ ہے۔ اس شخص نے کہا کہ میری دعا کیا ہوگی؟ آج کل بھی یہ لوگ یہی کہتے ہیں۔ یہ یاد رہے، آدمی جتنا بھی گناہگار ہیں اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو سنتا ہے اور دعاؤں کو قبول کرتا ہے اور دعاؤں کو اپنے پاس جگہ دیتا ہے۔ یہ دعاؤں کی برکت تو ہے کہ آدمی جرم کرے پھر اس کے بعد توبہ کرے اور کہے یا اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے، اللہ تعالیٰ پھر معاف کر دیتا ہے۔ بڑے گناہ کیے ہیں، گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوا ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ تو آپ کی معصیت آپ کو دعا سے نہ روکے، ہر حال میں دعا مانگا کریں۔ توبے کی توفیق کے لیے بھی دعا مانگا کریں، یا اللہ مجھے توبے کی توفیق دے، یا اللہ میری توبہ کو قبول فرما، یا اللہ میرے اس بدعملی سے درگزر اور عفو فرما، میرے اس گناہ کو معاف فرما دے، آئندہ مجھے گناہ سے دور رکھ اور گناہ کے قریب بھی مت لے جائیے، اور جو کیے ہیں اس کو معاف کر دے۔ یہ ساری دعائیں۔ تو اس شخص نے کہا، وہ پیغمبر تو تھا نہیں، جنگل میں رہتا تھا، اس نے کہا میں دعا کیا مانگوں، میں تو سال ہا سال 300 سال میری عمر ہے اور ایک دعا مانگتا ہوں وہ اللہ تعالیٰ قبول ہی نہیں کرتا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کیا دعا مانگتے ہو؟ اس نے کہا میں یہ دعا مانگتا ہوں، میں نے سنا ہے اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ ہے، پیغمبر ہے، خلیل اللہ ابراہیم اس کا نام ہے، میری اس کی زیارت ہو جائے، میری اس سے ملاقات ہو جائے، میں اس کو دیکھ لوں، لیکن یہ دعا میری قبول نہیں ہوتی، ابھی تک ملاقات نہیں ہوئی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو پہلا جواب دیا اس کے اس کہنے پر وہ یہ تھا
کہ اللہ تعالیٰ سے مایوس مت ہو، اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اور یہ فرمایا جو میں نے پہلے کہا تھا کہ کبھی اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے روتے دیتے دعا مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہوتا ہے کہ اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے، اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کو اس شخص کا دعا مانگنا، الحاح زاری، ہاتھ اٹھانا مانگنا، یہ اللہ تعالیٰ کو انتہائی پسند ہے۔ اور اللہ چاہتا ہے کہ میری پسند کی چیز رہے تو اس کی دعاؤں کو جلدی قبول نہیں کرتا، وہ چیز اس کو نہیں دیتا، لیکن اس کے درجے اس سے بلند ہوتے ہیں۔ وہ چاہتا ہے کہ مجھ سے مانگتا رہے، اس کو محبت ہے۔ جس طریقے سے آپ کو اپنے بچے کی، اپنے پوتے کی ادا پسند ہوتی ہے، وہ آپ کے کندھوں کے اوپر چڑھتا ہے، کندھوں کے اوپر، تو آپ کو اس کی بھی ادا پسند ہوتی ہے۔ اور اگر کوئی آپ کی کمر اور پیٹھ کے اوپر ایک تپڑ دے تو آپ اس سے لڑتے ہیں، پستول بھی نکالتے ہیں، تیری ایسی کی تیسی، سادہ سیدھا سے حکم، ماتا بھی گزار رکھو۔ وہ تیرا پوتا، تیرا نواسا تیرے کندھوں کے اوپر چڑھتا ہے اور کبھی وہاں سے کودتا ہے، جمپ لگاتا ہے۔ ہمارے گھر کے اندر تو ایسے بھی ہے ہمارے پوتے کہ نماز جب کوئی پڑھتا ہے تو وہ نماز کے دوران سجدے میں اوپر چڑھتا ہے۔ بچے بچے ہوتے ہیں، اس کو آپ کو اس سے پیار بڑھ جاتی ہے، غصہ نہیں آتا۔ اس لیے اللہ جل شانہ کو ہاتھ اٹھاتے بندے اس پہ پیار آتا ہے، محبوب ہوتا۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی شخص کو بن مانگے دے دیتا ہے، اللہ چاہتا ہے کہ یہ شخص مجھ سے فریاد ہی نہ کرے، میرا تعلق اس کو نصیب ہی نہ ہو، اس لیے کہ وہ گندا آدمی ہے، مبغوض ہے، قاتل ہے، سفاک ہے، زانی ہے، شرابی ہے، کبابی ہے، مختلف قسم کی برائیاں اس کے اندر موجود ہے۔ لیکن اس کے جسم کو دیکھو، وہ تنومن، اس کے بچوں کو دیکھو، اللہ تعالیٰ نے بچے بھی دیے ہیں، اس کے مال کو دیکھو، اللہ تعالیٰ نے مال بھی دیا ہے، اس کے گھر بھار بنگلے کو دیکھو، اللہ تعالیٰ نے وہ بھی دیا ہے، اس کے اثر و رسوخ کو دیکھو، اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں دی ہیں، بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ اس کے تعلقات بھی ہیں، باہر ممالک میں بھی اس کے تعلقات ہیں، باہر ملکوں کے اندر اس کے بینک بھرے ہوئے ہیں اس کے سرمایے سے، حالانکہ وہ انتہائی گند آدمی ہے۔ یہ تشریح میں نے کی۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ کبھی ایک شخص اللہ تعالیٰ کو مبغوض ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ اٹھانے کو پسند نہیں کرتا، اس کو پہلے سے دے دیتا ہے تاکہ یہ مجھ سے مانگے نہیں۔ اور پھر اس کے بعد ارشاد آپ تو اس سے کہا کہ مایوس مت ہو، آپ کی دعائیں اللہ قبول کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی محبت کی دلیل ہے۔ پھر فرمایا کہ میں ابراہیم خلیل اللہ ہوں۔ جیسے ہی بوڑھے نے دیکھا اور سنا فوراً ملا، معانقہ کیا، گلے ملے، غاڑے وسرا ملاؤ کا، اور پھر اس کا انتقال ہو گیا، اس لیے کہ وہ جیتا اسی لیے۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ دعا کے آداب جانیے، دعا ہے کیا چیز، اس کی حقیقت کیا ہے، اور ہماری سوچ اور ہمارا نظریہ دعا کے بارے میں کیا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ مانگے اللہ تعالیٰ سے دعا الیاذ باللہ اور دار اسلام سے بھی ہم نکل جائیں، اسلام کو بھی خیر بات کہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ بدگمانیاں پیدا ہو جائیں، اللہ جل شانہ سے مایوس ہو جائے۔ لا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا الکافرون، کبھی بھی اللہ تعالیٰ سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ البتہ چند چیزیں ہیں دعا کی قبولیت کے لیے، وہ یہ کہ جب آپ دعا مانگے تو مانگنا دل سے ہوتا ہے، یاد رکھیے، صرف زبان سے نہ ہو۔ ہم کس طرح دعا مانگتے ہیں؟ یا اللہ مو بخ زمان مور پلارو بخ زمانی نیان بخ وسشت، دا آغا دعا دا چې په بچپن کې وته چا خولي د چا چې په موزو درولې دته پتم نشته چې یا الله مو بخ زمان زمون سره یو مرګره او هغه به یا الله مو بخ زما د مور پلارو بخ مونږ هوایو زما مور او پلارو بخي، هغه وی زما د مور او پلارو بخي، مونږ ته ادا څه وي ما د غزد کړي۔ یہ دعا نہیں ہے، دعا دل سے مانگنے کو کہتے ہیں۔ یو مرګره مو د لاري کوسه منډه په موالي دیهاتی ژوند او هغه وی زما غشین غوي یو ځل بیا وبخي، غوي مړو وی زما غشین غوي یو ځل بیا وبخي، حال وہی ته دعا کولا۔ دعا کا مطلب نہ سمجھے دعا اللہ تعالیٰ سے مانگے تو یہ دعا تو نہیں ہے، یہ تو مذاق ہے، یہ تو کھیل ہے۔
اس لیے دعا مانگنا چاہیے صحیح الفاظ کے ساتھ. دعا کے آگے پیچھے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور درود شریف ہو. 2. دعا مانگتے ہوئے یہ سمجھنا چاہیے کہ میں اللہ تعالیٰ سے کیا مانگ رہا ہوں. 3. دعا زبان سے مانگ کر دل سے بھی مانگے. 4. کہ میں یا اللہ اس سے مانگوں. 5ویں نمبر پہ دعا توجہ کے ساتھ ہو. اللہ تعالیٰ میری دعا کو سنتا ہے. قرآن کریم کی آیت ہے ابراہیم علیہ السلام اسماعیل انک لسمیع الدعاء، اے ہمارے رب آپ بڑے دعا کے سننے والے ہیں. اور علماء نے لکھا ہے کہ یہاں سمیع معنی قبول کنندہ، قبول کرنے والے کے ہیں. آپ سنتے ہیں یعنی قبول کرتے ہیں. اس نیت کے ساتھ ہو کہ اللہ جل شانہ میری دعا کو سنتا ہے. 7ویں اس نیت کے ساتھ ہو کہ اللہ جل شانہ میری دعا قبول کرتا ہے. مایوس نہ، کبھی بھی مایوس نہ ہو. 8ویں اس نیت کے ساتھ ہو کہ دعا عبادت ہے، میری عبادت کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتا. اور اس کے ساتھ ساتھ تضرع، عاجزی اور انکساری کے ساتھ. قرآن کریم میں اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے امن یجیب المضطر اذا دعاہ. ایک الحاح زاری ہے، تضرع ہے. تضرع رونے کی کیفیت بنا کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا. الحاح اس سے بڑھ کر درجہ ہے. وہ کیا ہے؟ الحاح اس کو کہتے ہیں کہ اللہ سے چمٹ کر اللہ تعالیٰ سے مانگنا. دخلے لمن انیسا بسوائے اللہ ماترا کی الحاح زاری. جس طریقے سے بعض سائل، آپ راستے میں گاڑی میں پیدل جا رہے ہیں تو کوئی سائل آپ کے کپڑوں کے ساتھ چمٹ جاتا ہے کہ راک 10 روپئی راک 50 روپئی کا پریدی دینا دیتا. الحاح ہوئی. مخلوق کے ساتھ ایسا چمٹنا ناپسندیدہ ہے. اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا، یہ حرام ہے. اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس طریقے سے چمٹنا، سوال کرنا عبادت ہے. اس طرح چمٹنا اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے. وہ بادشاہ ہے، وہ خزانوں کا مالک ہے. لہو مقالید السماوات والارض عنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو. اس کے پاس بڑے بڑے خزانے ہیں، وہ تنگ نہیں ہوتا، اس کے پاس مال کم نہیں ہوتا. وہ خزانوں سے دیتا ہے دیتا ہے دیتا ہے، ساری مخلوق کو دیتا ہے. اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آتی ہے. اب اللہ تعالیٰ سے الحاح کے ساتھ مانگے. اس طرح دعا بہت کم لوگ مانتے ہیں، خوش نصیب ہوتے ہیں. اس سے اعلیٰ درجہ دعا کا یہ ہے کہ مستر ہو کر اللہ تعالیٰ سے مانگے. امن یجیب المضطر اذا دعا، یا کون ہے وہ ذات جو مستر شخص کی دعاؤں کو سنتا ہے. مستر اس کو کہتے ہیں جو ایسی سخت حالت میں ہے جس کو کوئی اور چیز نہیں آتی. اب پختو کے مطلب وہی اگی نچا تپوسو کو نہرنا شدوا ادوا سمر یغوت وے سلور روٹئی وہ نہر ویدوا ادوا سمری نو جواب ور کو سلور روٹئی. حالانکہ ردی جواب خدا شدوا ادوا سلوری اور روٹئی تمیز و سرزک والا گول چاہا ہو گئے. تو اس کی نظر کھانے کے اوپر تھی، اس کو بھوک لگی تھی. اگر ایک آدمی ایسا مجبور ہو جائے کہ سارے دروازے اور سارے راستے اس پر بند ہو جائے، اس سے بھی نہیں ہوتا، 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 یہاں سے امید ہے، اس کو کہتے ہیں مستر. وہ سب کچھ بھول جاتا ہے، ماں باپ بھول جاتا ہے، بیوی بچے بھول جاتا ہے، عزیز و رشتہ دار بھول جاتا ہے، دنیا کا کرنیل اور جنرل اور بادشاہ اور وزیر MP بھول جاتا ہے، مالدار آدمی بھول جاتا ہے، رشتہ دار اور پرایا سب کو بھول جاتا ہے. اور اس کی نظر صرف اور صرف اللہ کے اوپر ہو کہ یہ ایک در ہے جس سے میرا حاجت قبول ہوتی ہے، باقی اس کو نظر ہی نہیں آتا. اتنی سخت حالت ہے، اس کو کہتے ہیں مستر. آدمی اپنے آپ کو اس طریقے سے مجبور بنائے. بہت سارے نیک لوگ اولیاء اللہ ایسے ہیں جن کو یہ درجہ نصیب ہوتا ہے. وہ دعا مانگتے ہیں مستر ہو کر، اس کی نظر اللہ کے سوا کسی اور پر نہیں ہوتی. بس یہی استراری کیفیت ہے. پھر اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے. پھر وہ دعا بھی قبول کرتا ہے جو آپ مانگتے ہیں، اسی وقت وہ دیتا ہے. لیکن یہ مشروط ہے. بہرحال آج کل دور ایسا ہے فتنوں کا کہ اس میں کوئی سرمایہ آپ کو یاد رہے کام نہیں دے گا. آپ فقیر رہیں گے. پیسوں کے بڑھانے کو چاہتے ہیں، پیسے بڑھ جائیں، مالداری ہو جائے، کاروبار بڑھ جائے، کمائی بنسبت گزشتہ ماضی کے زیادہ ہو جائے، آپ کی حاجتیں اور بڑھے گی اور بڑھے گی. دل کی پریشانی اور بھوک پن اور بڑھے گا. مالداری اور توانگری یہ نہیں ہے.
اللہ جل شانہ کے ساتھ تعلق جڑ جائے، کوئی چیز بھی آپ کے پاس نہ ہو، آپ کا جی بھر جائے گا۔ سب سے زیادہ توانگر اور مالدار آپ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہوگا۔ اور اس وقت کے اندر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا یہ بہت ضروری ہے۔ یا تو اللہ تعالیٰ وہ چیز دے، ہر وقت مانگے، معصور دعائیں مانگے، اپنی الفاظ پہ مانگے، لیکن دعا کے آداب کا خیال رہے، دعا کے آداب کا خیال رہے۔ ہمارے ساتھ ایک ساتھی تھا، طالب علم تھا، ہم عصر کے وقت چکر کو نکلتے تھے، سبق نہیں ہوتا تھا، بنوری ٹاؤن میں پڑھتے تھے، جنا کی مزار کی طرف کھلی جگہ ہیں، وہاں ہم جاتے تھے، عصر سے مغرب تک کی چھٹی ہوتی۔ وہ ساتھی بھی ہمارے ساتھ چلتا تھا، وہ کہتا یا اللہ 1 کروڑ روپے دن واڑم او اسے دن واڑم، یا اللہ 1 کروڑ روپے واڑم او اسے دن واڑم دغا ماترا۔ بعض لوگ یہاں آتے ہیں، وہ کہتے ہیں میرے لیے دعا کرو، میں امریکہ جا رہا ہوں تاکہ امریکہ پہنچ جاؤں۔ میں اس کو کہتا ہوں میں یہ دعا نہیں کروں گا، وہ حیران ہو کر میرے منہ کو تھکتا رہتا ہے کہ میں اس کو دعا کے لیے کہتا ہوں کہ مجھے نہیں۔ میں اس کو کہتا ہوں میں تیرے لیے ایک اور دعا مانگوں گا، پھر ہاتھ اٹھا کر کہتا ہوں تو بھی آمین کہے، یا اللہ مجھے رزق حلال وافر مقدار میں عطا فرما اور اسی جگہ عطا فرما۔ وہ پتہ نہیں آمین کہتا ہے دل سے کہتے یا نہیں کہتے، اس لیے کہ اس کو پتہ ہے کہ امریکہ کے علاوہ کسی اور جگہ مجھے نہیں ملتا۔ یہ خطرناک بات ہے، اس چیز کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو امریکہ کے اندر مقید کرنا ہے کہ وہاں دیتا ہے یہاں نہیں دیتا، یہ کوئی بات ہے؟ ہمارا رب کو ایسا معمولی سمجھتا ہے، اپنے پروردگار کو ایسا معمولی تو سمجھتا ہے، وہ وہاں دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا؟ یہاں آپ کو اتنا دے گا کہ آپ اس کو جمع، لیکن آپ کے حق میں یہ بہتر ہے بھی یا نہیں؟ تو عجیب لوگ ہوتے ہیں۔ اس نے وہ کہتا تھا یا اللہ 1 کروڑ روپے دن واڑم اسے واڑم، 1 کروڑ روپے مانگتا ہوں، ابھی مانگتا ہوں، ابھی دے دے۔ ہم اس کو کہتے تھے کہ یار ایسی دعا نہ کر، اللہ تعالیٰ کا قہر اور غضب تیرے اوپر نازل ہوگا، اللہ تعالیٰ کو تو مجبور کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا امتحان لیتا ہے، تیری بات کو اللہ پورا کرے گا یا تو اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ تیرے حکم کے مطابق نہیں چلتا، تو اللہ کے حکم کے مطابق چلتا ہے۔ اپنے حکم اور اپنی خواہش کے تابع رب کو نہ بنا، میں جس طریقے سے مانگتا ہوں وہ کر دے۔ بعض لوگ بڑے دھڑلے سے کہہ رہے ہیں میری دعا قبول ہوتی، میں ایسا ہوں، عورتوں کے بارے میں آتا ہے، مردوں کے بارے میں آتا ہے، یہ بڑی خطرناک بات ہے، یہ شیطان کے ساتھی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، اس کا بیٹا وضو کر رہا ہے، وضو کرتے وقت اس نے اللہ تعالی سے دعا مانگی، اللہم انی اسألک قصرا فی یمین الجنہ یا عن یمین الجنہ، اے اللہ میں آپ سے ایک بڑا محل مانگتا ہوں جنت کے دائیں طرف، جنت کے دائیں طرف۔ اور دائیں طرف عموماً اچھے مبارک جگہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی جنت کے مبارک جگہ میں آپ سے ایک بڑا قصر مانگتا ہوں۔ تو ان کے والد صحابی تھے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس طرح دعا مانگنے سے منع فرمایا، یہ دعا کے آداب کے خلاف ہے۔ یا اللہ مجھے جنت میں داخل فرما، بس جنت کی خدا زیرہ کی، بس جہنم نے موسا تھی، گناہ میں معاف کی، دا سے معاف کی، دا سے معاف کی، دا سے معاف کی، دزان نہ کوئی ذات لگو اللہ بازے پیو جنہی بانے مینشی خپل دعا غواړي نفلونه کوي بل تلاړ شي بزرگ ته دعا راته غواړي چې دی جنہی سره میرشته دو، حالانکه دعا وته دا پکار ده چې یا الله کچره دا ما د پاره خوي دارا کې ګنددي پځه کې ول را کې د دې نظم غړ تور کې چې ستا ته نه د منظوره ما تم نه د منظور دا لیونه او په دې پسې لیونه شوی د دعا مقصد خپلغه محبت شیطانی پورا کول لی سر ته رسول او چې کله وسره وکي به وته په پوزه کې پیزوان دی چولې۔ تو ایسی دعا اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگنا چاہیے جو آداب کے خلاف، بلکہ ادب کا لحاظ رکھے اور اللہ تعالیٰ سے مانگے، ہاتھ اٹھا کر بھی مانگے، بغیر ہاتھ اٹھائے بھی مانگے، آپ بستر پر لیٹے بھی مانگے، چلتے پھرتے بھی مانگے، بازار میں بھی مانگے، دکان جاتے وقت بھی مانگے، ہر وقت اللہ تعالیٰ سے باتیں کریں، مشورے کرتے رہیں۔ اللہم خر لی واختر لی، یا اللہ اس سودے کے لیے میں یہاں سامنے دکاندار کے پاس جاتا ہوں، اس کے پاس اس سودے کو میرے لیے بہتر بنا دے اور میرے لیے اس کو چن لے۔ یا اللہ مخلی وختر لی، یہ مختصر استخارہ ہے، مشورہ ہے اللہ تعالیٰ سے۔ یا اللہ دی دکاندار سے خزم دا دکاندار ما سره خسلوکو کی شیپا خبا را کی معیاری شی را کی دا د خدای نه دعا لاړشه ان شاء الله چې بیا تاسو دا وشي هغه کې به فرق الله پاک دی
مونږ د الله جل شانه سره نه په کثرت سره غوښتون کی او دعا غوښتون کی جوړ کی. الله پاک دې مونږ ته معافي وکړي.